हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल ये जुनून हासिल है इश्क की, एपिसोड नंबर 6, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी थी और शायद उसी आवाज़ से उसकी नींद टूटी थी। आँख खुलते ही वो कितने ही पल अजनबी निगाहों से अतराफ में देखती रही, जैसे समझ ना पा रही हो कि वो इस वक्त कहाँ है। हवास ज़रा बेदार हुए तो सबसे पहला ख्याल नानू का आया था। तभी वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी। इससे पहले कि कदम वापसी के लिए बढ़ाती, कंधों से किसी चीज़ के ढलकने का एहसास हुआ था उसे। वो फौरन पलटी तो निगाह ठिठक सी गई। न समझी किसी कैफियत में वो मुड़ी और सीढ़ी पर गिरे उस कोट तक आई। कोट उठाकर हाथ में थामते हुए उसने मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी शख्स मौजूद नहीं था जिसे वो इस कोट का मालिक समझ सकती। जोया ने उलझन भरी निगाह कैफे के बंद दरवाजे पर डाली, फिर दोबारा कोट की जानिब देखा। यहीं रख देती हूँ, जो छोड़ गया है वो लेने भी आ जाएगा। ज़रा सा झुक कर उसने कोट वहीं डाला था जब कोट के सामने की जेब से झाँकते सफ़ेद रुमाल ने उसकी नज़रों को अपने साथ बांधा। जाने किस एहसास के तहत उसने वो रुमाल निकाला था। रुमाल से आती खुशबू ने आसाब पर खुशगवार असर छोड़ा। कितनी प्यारी खुशबू है। आंखें बंद करके उसे नाक के करीब ले जाकर सूंघते हुए वो ज़ेरे लब कह गई। फिर रुमाल वापस कोट की जेब में रखने लगी थी जब रुमाल के कोने में प्रिंट हुए लोगों पर हैरान हुई। ये लोगो इधर भी? RH हरूफ के बने लोगों ने उसे ठटकाया था। उसने शराबी कैफियत में नफासत से तयशुदा इस रुमाल को खोला तो रुमाल की अंदरूनी जानिब लिखी तहरीर पर नज़र पड़ी। रूहे मन, बहुत अनमोल थे वो पल जब मेरे कांधे पर सर रखे महवे ख्वाब थी तुम, और उन्हीं लम्हों में मेरी धड़कनों की तार तुम्हारी धड़कनों से मैल खाकर मौतर रूह को यूं कर गई थी। गुज़िश्ता शब मेरे दामन को नए रंगों से भर गई है। जैसे जैसे इन सत्रों पर उसकी निगाहें फिसल रही थीं, उसके हवास मुंजमद होते जा रहे थे। वो दम बखुद सी इस तहरीर का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। बहुत से सवालात इस वक्त उसके जहन में गटमट हो रहे थे। क्या ये कोट उसी शख्स का था जिसने पार्क में वो तस्वीर और शायरी भेजी थी? RH के वो हरूफ तो यही जाहिर कर रहे थे। क्या कोई उसका पीछा कर रहा था? अगर हाँ, तो क्यों? कौन था वो और उसके ताक़ुब में क्यों था? फिर यूं अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़कर जाने का मतलब? ये कोट मेरे कंधों पर कैसे? जब मैं नींद में थी तो यकीनन वो यहाँ आया था, लेकिन मैं इतनी बेखबर कैसे सोच सकती हूँ कि मुझे कुछ इल्म ही नहीं हो सका? और इन अल्फाज का क्या मतलब है? क्या वाकई उस शख्स के कंधे पर सर के सो रही थी मैं? क्या बकवास है ये! उफ खुदाया! झुरझुरी सी लेती वो खुद से उलझती इन दोनों वाक़यात का मवाजना कर रही थी। सुबह का उजाला फैल रहा था। जब वो मुज़ाहमल कदमों से चलती फ्लैट में दाखिल हुई तो सामने ही नानू को इस शराबी कैफियत में इधर से उधर चक्कर लगाते पाया। जोया, कहाँ चली गई थी बेटा तुम? जानती हो कितनी परेशान हो रही थी मैं। तुम ठीक तो हो ना? उसे आते देखकर नानू तेज़ी से उसकी जानिब लपकी। उनके चेहरे से हुवैदा परेशानी इस बात की गवाह थी कि पिछले चंद घंटे उन्होंने किस अज़ियत में गुजारे हैं। मैं ठीक हूँ नानू, बस बारिश होने लगी थी तो बारिश होने के इंतज़ार में देर हो गई। थके थके से अंदाज में कहते हुए वो वहीं रखे काउच पर बैठकर काउच की पुष्ट से टेक लगाती आंखें बंद कर गई। कोट अभी तक बाजू पर धरा था। ये कोट किसका है? और तुम थी कहाँ? फ़ोन भी घर छोड़ गई थी। तुम्हारे इंतज़ार में थक हार कर साथ वाले अहमद को भेजा था मैंने कि बिल्डिंग के आसपास देख कर आए। दिल डर रहा था कि खुदा न खास्ता कोई हादसा तुम्हें पेश नहीं आ गया। नानू की इस फिक्रमंदी पर वो हौले से मुस्कराई। फ़ोन घर भूल गई थी नानू। चलते चलते इल्म ही नहीं हो सका कब कैफ़े पहुंच गई। वापसी का इरादा किया तो बारिश ने रोक लिया वहीं। फिर बारिश रुकने के इंतज़ार में नींद ने आन घेरा।
کوٹ سے متعلق سوال کو گول کرتی وہ بات کرتے کرتے اپنی جگہ سے اٹھی۔ آپ پریشان مت ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب ذرا فریش ہو لوں، پھر آج زبردست سا ناشتہ بناؤں گی آپ کے لیے اور اپنے لیے۔ ان کے قریب ہو کر ان کا گال چومتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ یونیورسٹی نہیں جاؤ گی آج؟ عقب سے نانو کی آواز سنائی دی۔ نہیں، آج چھٹی کا موڈ ہے، سیکنڈ ٹائم کیفے جاؤں گی بس۔ انہیں جواب دیتی وہ کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے نکلی تو نگاہ بیڈ پر رکھے اس کوٹ تک گئی جو کچھ دیر پہلے وہ اچھال کر گئی تھی۔ اس کوٹ کو نظر انداز کرتی وہ ڈریسنگ مرر تک آئی۔ ارادہ یہی تھا کہ شاور لینے کے بجائے چہرہ پوچھ کر چینج کر لے گی بس۔ ٹاول پکڑنے کی زحمت کیے بغیر اس نے گلے میں لٹکتے اسٹالر کو نکالتے ہوئے اس سے چہرے پر موجود پانی صاف کرنا چاہا تھا جب ایک دم سے چونک گئی۔ پھر اپنا وہم جانتے ہوئے اسٹالر کو دوبارہ ناک تک لے جا کر سونگھا، لیکن نہیں، یہ وہم نہیں تھا۔ اس کے دوپٹے سے بھی بالکل ویسی ہی خوشبو آ رہی تھی جس خوشبو نے اسے پہلے مسحور کیا تھا۔ وہ حیران پریشان سی بیڈ کی جانب آئی، کوٹ اٹھا کر اسے سونگھا، پھر اپنے اسٹالر کو۔ دونوں سے آتی خوشبو ایک جیسی ہی تھی۔ خفت کے احساس کے تحت اس کے حواس جھنجھنا اٹھے۔ اس کے دوپٹے سے کسی غیر مرد کے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خیال اسے عجیب سے احساسات سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ تیزی سے اسٹالر بیڈ پر پھینکتی بیڈ سے دور ہٹی، لیکن وہ خوشبو اب تک اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ زویا نے چہرے پر عجیب سے تاثرات سجائے، ذرا سا چہرہ جھکا کر اپنے لباس کو سونگھا تو علم ہوا دائیں پہلو سے بھی وہی خوشبو آ رہی تھی۔ اگر اسے محسوس ہوئی تھی یہ خوشبو تو کیا نانو کو محسوس نہیں ہوئی ہوگی؟ اور اگر نانو نے کوئی سوال کیا تو وہ کیا جواب دے پائے گی؟ کیا بتائے گی انہیں کہ کسی اور کے کلون کی خوشبو اس کے لباس سے کیوں اٹھ رہی تھی؟ اور اف خدایا! شدید خفت کے زیر اثر وہ باقی ہر چیز پسے پش ڈالے الماری سے کپڑے نکالتی شاور لینے گھس گئی تھی۔ رات 12 بجے کے بعد کا وقت تھا جب وہ نشے میں دھت اس نیم اریاں عورت کو پہلو سے لگائے اپنے اپارٹمنٹ میں آیا تھا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ ان لاک کرتے ہوئے وہ آنے والے لمحات کا سوچ کر مسرور سا اندر داخل ہوا تھا جب سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ آؤ عاشر، کب سے تمہارا ہی انتظار تھا، ویلکم ہوم۔ سامنے سنگل سیٹر پر شاہانہ انداز میں بیٹھے سلطان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیا، پھر انگلی کو ذرا سا سگریٹ پر مارتے ہوئے راکھ جھاڑی۔ تم یہاں؟ عاشر نے سلطان کی یہاں موجودگی کو اپنا وہم جانتے ہوئے آنکھیں مسل کر سر جھٹکا، لیکن نہ تو سامنے سے سلطان غائب ہوا تھا اور نہ ہی باقی چاروں لوگ۔ ہاں، کچھ بات کرنی تھی تم سے۔ اب تم تو اپنی خاص سرگرمیوں میں اتنے مصروف ہو کہ ہمارے لیے وقت ہی نہیں ملتا تمہیں۔ سوچا خود ہی تم سے ملاقات کر کے حاضری دی جائے۔ ایک اچٹتی سی نگاہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی اس عورت پر ڈالتے ہوئے سلطان نے ٹھنڈا ٹھار طنز کیا تھا۔ مجھے کسی سے نہیں ملا، تم جاؤ یہاں سے۔ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی اس نے، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ مقابل سلطان بیٹھا تھا۔ چلا جاؤں گا، اب تمہاری طرح یہاں رنگ رنگلیاں منانے تو نہیں آیا میں۔ ویسے ایک بات بتاؤ، دھوکہ دہی کی عادت وراثت میں ملی ہے یا نئی لت لگی ہے؟ زبیر کو کچھ اشارہ کرتے ہوئے وہ اب سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتا کن پٹی کھجا رہا تھا۔ زبیر نے آگے بڑھتے ہوئے عاشر کے کپڑوں کی تلاشی لے کر پسٹل، والیٹ اور گاڑی کی چابی برآمد کی اور تینوں چیزیں سلطان کے سامنے رکھی میز پر رکھ دیں۔ عاشر نے ہراساں نگاہوں سے سلطان کو دیکھا۔ سلطان بھائی ابھی جائیے یہاں سے پلیز، میں بعد میں بات کروں گا نا آپ سے۔ اب کی بار اس کی جانب سے منت بھرے لہجے میں کہا گیا تھا۔ بات تو آج اور ابھی ہوگی، اور میرے بات کرنے کے طریقے سے بھی تم اچھی طرح واقف ہو۔ اب بس یہ بتاؤ کہ بات ان محترمہ کے سامنے کرنا چاہو گے یا؟ سلطان نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی تھی۔ عاشر نے تھوک نگلتے ہوئے اس عورت کو دیکھ کر اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ سلطان نے اس خاتون کے جانے کے بعد عاشر کو سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، پھر قدرے خوفزدہ انداز میں نشست سنبھالی۔ کتے کو اس کی وفاداری کے باعث گھر میں جگہ دی جاتی ہے، لیکن اگر وہی کتا وفاداری چھوڑ کر گھر کے مکینوں کو کاٹ کھانے کو دوڑے تو اس کتے کو گولی سے اڑا دیا جاتا ہے۔
میز پر دونوں پیر قینچی کی طرح لمبے کیے پیروں کو جھلاتے ہوئے سلطان بات کرتے کرتے رکا تھا۔ عاشر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم بھی جب تک وفادار تھے تب تک بہت عزیز تھے، لیکن پھر زیادہ کی لالچ نے تمہیں تمہارے مالک سے غداری کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارا مال ہم سے لے کر مخالف پارٹی کو مہنگے داموں فروخت کیا۔ ساتھ ہی انہیں یہ یقین بھی دلایا کہ تم اب اپنے اصل مالک سے زیادہ ان کتوں کے وفادار ہو۔ ہماری کئی ڈیلز کینسل کروا کے انہیں دلوائیں، پیسے کی خاطر وفاداری بیچ ڈالی۔ تو اب تم ہی طے کرو کہ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے۔ سلطان کی بات پر عاشر نے نگاہ اٹھا کر ایک پل کے لیے اسے دیکھا جو پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اس نے دوسری نگاہ میز پر کچھ ہی فاصلے پر رکھے اپنے پسٹل پر ڈالی۔ اگلے ہی پل ہاتھ بڑھاتا وہ تیزی سے پسٹل تھامنے کو جھکا تھا، لیکن سلطان اس سے بھی زیادہ چوکنا تھا۔ تبھی سامنے رکھی کانچ کی ایش ٹرے اٹھا کر پوری قوت سے عاشر کے میز پر دھرے ہاتھ پر دے ماری تھی۔ آہ! ٹکڑوں میں بڑھتی ایش ٹرے کا کانچ ہاتھ میں بری طرح چبھتا عاشر کے ہاتھ کو لہو لہان کر گیا تھا۔ پسٹل بھی ہاتھ سے گر گیا۔ سلطان نے اس کا وہی زخمی ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب گھسیٹتے ہوئے اس کی پشت اپنی جانب کی اور اس کی گردن کو کوہنی کے حلقے میں لے کر دبانے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز چھوڑ دو۔ وہ دم گھٹنے کے باعث تڑپنے لگا تھا۔ سلطان کے خلاف کوئی بھی چال چلنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سوچ لینا، سلطان سے جیتنے کی تمہاری اوقات نہیں، اور ہارنے کی قیمت اتنی بھاری ہوگی جو تمہاری 7 پشتیں بھی چکا نہیں پائیں گی۔ چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے وہ اس بار بولا تو لہجے میں برف کی سی ٹھنڈک تھی۔ پیچھے موجود تینوں گارڈز اور زبیر بالکل بت بنے کھڑے تھے کہ جب تک سلطان کا اشارہ نہ ملتا وہ کچھ بھی کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ عاشر کا تڑپتا وجود جب دھیرے دھیرے مزاحمت چھوڑنے لگا تو سلطان نے اسے آزاد کیا۔ گلے پر ہاتھ رکھے کھانس کھانس کر بے حال ہوتا وہ سانس درست کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ پانی! اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ سلطان کے اشارے پر ایک گارڈ نے گلاس میں پانی بھر کر عاشر کے لبوں سے لگایا۔ وہ ہانپتا ہوا بمشکل چند گھونٹ لے پایا تھا۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھتا نیچے گرے عاشر کے قریب آیا، پھر گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے جبڑوں کو ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کتنے میں ڈیل ہوئی تھی تمہاری دوسری پارٹی سے ہمارے مال کی؟ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے وہ عاشر کی شکل دیکھ رہا تھا جو بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ جواب نہ ملنے پر سلطان نے اس کے زخمی ہاتھ پر پاؤں رکھ کر اس کے ہاتھ کو کچلا۔ نتیجتاً عاشر کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ 70 لاکھ! کراہوں کے درمیان وہ بمشکل جواب دے پایا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے پیر ہٹایا، پھر زبیر کو اشارہ کیا تو وہ تیزی سے لیپ ٹاپ لیے اس کی جانب بڑھا۔ تمہارے سبھی اکاؤنٹس میں اس وقت کل کتنی رقم پڑی ہے؟ لیپ ٹاپ کی چند کیز پریس کرتے ہوئے سلطان نے اگلا سوال کیا تھا۔ تقریباً 40 لاکھ۔ اس بار ڈر کے مارے جواب جلدی دے دیا گیا تھا۔ سلطان نے لیپ ٹاپ اس کی جانب گھمایا۔ ساری کی ساری رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، ابھی! لہجے میں حکم کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی چھپی تھی۔ عاشر نے کوئی راہ فرار نہ پاتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ کام مکمل ہوتے ہی سلطان نے تصدیقی نگاہ لیپ ٹاپ پر اسکرین پر ڈالی، پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے زبیر کو تھماتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے 3 ماہ میں 25 سے 30 لاکھ تک آرام سے کما لیتے تھے تم، لیکن لالچ ہمیشہ انسان کو مرواتا ہے۔ لہجے میں تعصب سموئے سلطان نے تعصب بھری نگاہ عاشر پر ڈالی، پھر تینوں گارڈز کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی 3 ماہ کی سیلری 30 لاکھ بنتی ہے۔ اس کی اتنی ہڈیاں توڑو کہ یہ اگلے 3 ماہ تک بستر سے ہلنے تک کے قابل نہ رہے۔ اسی طرح ہماری باقی کی 30 لاکھ کی رقم وصول ہوگی۔ اور وہ جو خاتون اندر ہے اسے کہنا ایمبولینس کال کر کے اسے ہاسپٹل منتقل کروا دے۔ بیوی بچوں کو دھوکہ دے کر اس عورت پر اتنی رقم لٹا رہا تھا، یہ بدلے میں اتنا تو حق بنتا ہے کہ ٹوٹی ہڈیاں لیے اس کے ہمراہ ہاسپٹل تک کا سفر طے کر سکے۔ تنزیہ نگاہ دروازے کی ہول سے جھانکتی اس عورت پر ڈالتا وہ بات مکمل کر کے عاشق کی جانب متوجہ ہوا۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ایمانداری اور وفاداری کو اپنی پہلی ترجیح بنا لو۔ امید ہے یہ 3 ماہ کی سزا کافی ہوگی تمہارے لیے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اس کے بعد تم آزاد ہو گئے۔ یہ صرف ٹریلر تھا۔ 3 ماہ بعد جب صحت یاب ہو جاؤ تو مجھے انفارم کر دینا کہ ہمارے ساتھ وفاداری نبھانی ہے یا پھر اوپر کا ٹکٹ کٹانا ہے۔ تمہارے ساتھ اگلے معاملات تمہاری خواہش کے مطابق ہی طے کیے جائیں گے۔ ذرا سا جھک کر عاشر کا گال تھپ تھپا کر اس پر ایک آگلی نگاہ ڈالتا وہ زبیر کے ہمراہ اس اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔
जबकि अपार्टमेंट के बंद होते दरवाजे ने उकुब से सुनाई देती आशिर की दिल खराश चीखों का रास्ता रोक दिया था। कितना अजीब मुआशरा है हमारा, जहाँ लड़की का लड़की होना उसके लिए अजाब बना दिया जाता है। हर जगह हर शोबे में बेचारी लड़कियां हरासमेंट का सामना करती हैं। वो सर झुकाए लैपटॉप पर कुछ मेल्स चेक कर रहा था जब गाड़ी ड्राइव करते जुबैर की तासुब भरी आवाज़ ने उसकी समाअतों तक रसाई हासिल की। इन अल्फाज पर नासमझी के आलम में सर उठाकर उसने जुबैर की पुश्त को देखा था, लेकिन उससे पहले कि इस जुमले की अदायगी की वजह दरियाफ्त करता, साइड मिरर में उभरता चेहरा उसे चौंकाने का सबब बना था। गाड़ी रोको जुबैर। उसके लहजे में जाने क्या था कि जुबैर हैरत ज़दा होता फ़ौरन गाड़ी एक साइड पर लगा गया। फिर बैक व्यू मिरर से सुल्तान की तरफ सवालिया निगाहों से देखा, लेकिन वो उसकी जानिब मुतवज्जा ही कब था। उसकी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ इस वक्त साइड मिरर में नज़र आता चेहरा था, जिस पर फैली घबराहट, बेचैनी और इसराफ से वो चाह कर भी नज़र नहीं चुरा पाया था। चंद ही लम्हे गुजरे थे जब फुटपाथ पर पैदल चलते उस वजूद की इस घबराहट की वजह भी उसके सामने आ चुकी थी। बाइक पर सवार दो उबाश नौजवान उसका पीछा कर रहे थे, उस पर आवाज़ें कस रहे थे, और ये मंजर देखकर सुल्तान के चेहरे के अज़लात तन से गए। उसने बगौर उस जिस्मानी वजूद को देखा था जो शायद इस सूरत हाल में खुद को बेबस महसूस करती बस रो देने को थी। डैशबोर्ड से मास्क दो जुबैर, तहक्कुम भरी लहजे में कहता वो अब भी नज़रें साइड मिरर पर जमाए बैठा था, जहाँ दिखाई देता अक्स अब बहुत करीब आ चुका था। सुल्तान, आप अंदर बैठिए, मैं देखता हूँ। आपका ऐसे उबाश रंगों से उलझना मुनासिब नहीं है। मैं भी। जुबैर ने उसे रोकना चाहा था, लेकिन वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही लैपटॉप की स्क्रीन फोल्ड करता चेहरे को मास्क से ढककर गाड़ी से निकल चुका था। तुम्हारा काम सिर्फ इन दो लड़कों की तस्वीर लेना और उनके घरों का पता मालूम करना है, और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। सर्द लहजे में कहता वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर गया था। फिर एक नज़र सामने डाली, जहाँ वो प्रिंटेड शलवार कमीज़ के साथ सर को दुपट्टे से ढके यूनिवर्सिटी बैग कंधे से लटकाए सर झुकाकर तेज़ी से चलती जा रही थी। सुल्तान ने सुलगती हुई सी निगाह बहुत आगे जाकर बाइक वापस मोड़ते उन नौजवानों पर डाली जब तेज़ी से जोया के करीब आते जा रहे थे। चेहरे पर सपाट तासुरात सजाए, आंखों में सर्द मोहरी लिए कोट झटक कर सीधा करते हुए वो अब जोया के उकुब में कदम बढ़ा चुका था। सुबह के तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। पहली बस वो मिस कर चुकी थी और दूसरी बस आने में अभी वक्त था। वो मुंतज़िर से खड़ी थी जब अकेली लड़की को देखकर उन दो लोफर लड़कों ने उसे तंग करना शुरू किया। पहले तो ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए वो काफ़ी देर बर्दाश्त करती रही थी और ख़ुद को पूरा एतमाद ज़ाहिर करने की भरपूर कोशिश की थी उसने, लेकिन जब उन दोनों की बदतमीज़ियाँ बढ़ने लगीं तो इस सूरत हाल पर वो एकदम घबरा उठी। हद तो तब हुई जब उनमें से एक ने बाइक से उतरकर ज़बरदस्ती अपना नंबर लिखी चिट उसके हाथ में थमाई थी, जबकि उसके घबराहट के आलम में चिट फेंकने पर दूसरे लड़के के कह के उसके दिमाग पर हथौड़े बरसाने लगे थे। कोई राह फरार ना पाते हुए वो मुस्तरिब सी मंजर से गायब होने को फुटपाथ पर चलने लगी थी, लेकिन उन दोनों लड़कों की तरफ से यही बस नहीं हुई थी। उसे यूं घबराहट का शिकार होते देखकर वो मज़ीद शेर हुए थे और जोया की रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। बिना ये बात जाने कि वो किसी की गहरी नज़रों के हसार में है, वो तेज़ी से फुटपाथ पर आगे बढ़ती जा रही थी। चेहरा हित्तक और बेइज्जती के एहसास से जलता सुर्ख हो चुका था, जबकि आंखों में आई नमी को रोकने की कोशिश में हलकान वो बार बार लब कुचल रही थी। फिर उसने उन दोनों को बाइक पर आगे जाते देखा तो ज़रा सुकून मिला, लेकिन औसान तो तब ख़ता हुए जब यू टर्न लेते वो फिर से वापस उसकी जानिब आ रहे थे। जोया के कदम सुस्त पड़ने लगे। अब वापस भी नहीं पलट सकती थी। आगे कदम बढ़ाती तो वो दोनों रास्ता रोकने को खड़े थे और उन दोनों से उलझने की हिम्मत मफकूद थी। वैसे भी अगर ज़रा सी भी कोई बात होती तो उसका ही तमाशा बनता। बाइक रोक कर अब पैदल उन दोनों को अपनी जानिब बढ़ते देखकर आने वाले लम्हात से खौफज़दा चेहरे की उड़ी रंगत लिए वो रुक जाने को थी जब उसके उकुब से भूरे रंग के टेक्सटोडो में मलबूस शख्स सामने आया था। उस शख्स की पर्सनालिटी का असर था, या शायद सुरमई आंखों में छुपी सर्द मोहरी का, कि उन दोनों लड़कों के चेहरों की खबासत भरी मुस्कुराहट सिमटी। जोया ने अपने हमरा किसी की मौजूदगी महसूस की और किसी को कदम से कदम मिलाकर चलते देखा तो हैरत से सर उठाया था,
لیکن اس سے پہلے کہ نظریں جوتوں سے ہوتی چہرے تک کا سفر طے کرتی، برابر چلتے اس شخص کی اگلی حرکت نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک چھین لی تھی، جو بڑے استحقاق سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا مضبوط قدم اٹھا رہا تھا۔ زویا نے شوق کے عالم میں اس کے ہاتھ میں قید اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر سامنے نگاہ دوڑائی تو وہ دونوں لڑکے پلٹ کر تیزی سے چلتے بائک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نگاہوں میں حیرت کا جہاں سموئے زویا نے ان دونوں کو بائک پر بیٹھ کر وہاں سے 9-11 ہوتے دیکھا تھا۔ آپ کی گھبراہٹ، آپ کا اضطراب اور چہرے سے ہویدہ پریشانی اگلے بندے کو شے دیتی ہے کہ وہ کچھ بھی برا کر سکے آپ کے ساتھ۔ مضبوط انسان وہی ہوتا ہے جو دل میں چھپے جذبات کو چہرے تک نہ آنے دے۔ اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو بجائے ان مسائل سے بھاگنے کے ان کا سامنا کرنا سیکھے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ گھمبیر لہجے میں اسے دنیا میں جینے کا کرینہ سمجھاتے ہوئے اگلے ہی پل وہ اس کا ہاتھ آزاد کرتا واپس مڑ گیا تھا۔ زویا اس کے الفاظ کی گہرائی کو محسوس کرتی کتنے ہی پل ناسمجھی سے اس اجنبی کی پشت دیکھے گئی جو اس مشکل صورتحال میں اس کے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا۔ لیکن پھر جانے کیا ہوا تھا کہ وہ ایک دم چونک کر رہ گئی۔ اس کے آس پاس وہی مسحور کن خوشبو پھیلی، اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی، جو اس کی الماری میں لٹکے اس کوٹ سے آتی تھی۔ حیرت زدہ نگاہوں سے اس نے دور جاتے اس شخص کی پشت کو دیکھا تھا، پھر اپنی ہتھیلی پر نگاہ جمائی جہاں اس کے ہاتھ کا لمس ابھی تک زندہ تھا۔ دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا تو اب کی بار فٹ پاتھ خالی تھی اور وہ شخص کہیں بھی نہیں تھا۔ عجیب سے تاثرات میں گھری خالی اور ذہنی کی کیفیت میں وہ اپنی جگہ برف کا مجسمہ بنی کھڑی تھی، جبکہ دوسری جانب گاڑی میں بیٹھ کر ماسک اتارتے ہوئے سلطان زبیر کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سیف کو ان دونوں لڑکوں کی تصویر بھیجو زبیر، اور اس سے کہو ان دونوں کا بندوبست کرے، دوبارہ یہ لڑکے اس علاقے میں نظر نہ آئیں۔ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے وہ پھر سے لیپ ٹاپ تھام چکا تھا۔ زبیر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فون میں لی گئی تصاویر کسی نمبر پر سینڈ کی، پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ البتہ دل میں سوال جنم لے چکا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی جس کے لیے سلطان باقی ہر چیز پسے پش ڈالے اسے اپنا مضبوط حصار فراہم کر گیا تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگ رہی ہے آپ کی یہ ناول اور آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ تاکہ آپ کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں۔ تو جناب نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ ہم آج آپ کے لیے